فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس گھر کا حج ضروری ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ کون حج کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ من کفرا، اور جس نے اس بات کو نہ مانا، جس نے اس فرضیت کا انکار کیا، جس نے کفر کیا، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تو پہلے ہی دو جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلامی عبادات میں اسلام کی بنیادوں میں 5 باتیں ہیں۔ پہلے کلمہ اسلام ہے، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں فرمائی، بلکہ صاحب استطاعت پر فرض فرمائی۔ اب ہمارا چونکہ معاملہ بڑا منفرد ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ لینے کی طرف توجہ زیادہ ہے اور دینے کی طرف توجہ تھوڑی ہے۔ جس آدمی کے پاس 7 لاکھ روپیہ بینک بیلنس ہے اس پر حج فرض ہے۔ کوئی کسی جگہ بھی یہ گنجائش نہیں کہ وہ کہے بچے کی شادی کرنی ہے، فلاں جس کے پاس مکان اپنا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں اور 7 لاکھ روپیہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ 2 چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی، فرمایا آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور پیچھے جتنے دن رہنا ہے اتنے پیسے دے کے جانے کی توفیق بھی، آنے جانے کے پیسے بھی ہوں اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے پیسے گھر میں بھی۔ تو بہت سارے لوگ نہیں جن پر حج فرض ہے، آندے منڈے دا بیاہ کر لاں، یہ کتے لکھے ہے بچیاں بیاہ کے فارغ ہو لاں۔ اس لیے کہ جو جہیز آپ نے اپنی مرضی سے فرض کر لیا وہ شریعت نے فرض کیا ہی نہیں، جو شریعت کا فرض تھا وہ تو لیٹ ہو گیا، اور جو ہم نے خود فرض کیا ہے، جہیز کس نے فرض کیا ہے؟ 500 بندے دی برات کی نے فرض کیتی ہے بھئی، 500 آدمی کی برات کس نے فرض کی؟ اور 2 لاکھ کی منگنی کس نے فرض کی؟ وہ خود کی ہے نا، وہ دی قضا کوئی نہیں، اور آج کہتے پھر کر لیں گے۔ اب یہاں جو حالات ہم نے برپا کر دی ہیں اس مسئلے میں بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی ایسا آدمی جو مالدار ہوتا تھا اور بغیر حج کیے مر جاتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے اور نہ شرکت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس نے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کا جنازہ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ اس کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا پھر بھی گیا نہیں، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث اور صحاح ستہ کی روایت۔ فرمایا ومن کفر، تو انکار کرتا ہے، تو جاتا نہیں، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یاد رکھ اللہ تو پہلے ہی 2 جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پیسے بینک میں پڑے اگلے سال سے، اس سے اگلے سال سے، اس سے اگلے، بچے کی شادی فلاں کچھ اور بھی ہیں، انہیں نیک کو مانگے تو پھر جانا ہے جی۔ ایک قسم چوک لو، ہاں روٹی ادھر کھانی جدھر نیک ہونا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کیا، کوئی اور والی قسم اٹھا لیں، کہیں میں نے اس دن دکان اس دن کھول لیا جس دن پورا نیک ہو گیا۔ حج پہ ہی قسم اٹھا لی تھی، داڑھی پہ ہی قسم اٹھانی، مسجد کی حاضری کے لیے قسم اٹھانی، کہتے چنگی طرح نیک ہو مانگا پھر حج کرنا ہے۔ کسی کا دعویٰ ہے کہ میں حج کر آیا تو معصوم ہو گیا ہوں، اب گناہ نہیں ہوگا۔ انسان ہے، یہ بھول جاتا ہے، اللہ نے موقع رکھے ہیں معاف کرنے کے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود جاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو ناجائز کمائی سے جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناجائز پیسے لے کے جاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جا کے کہتا ہے لبیک، تو اللہ فرماتے ہیں لا لبیک، غیر حاضر ہے، جا پہلے حساب تو لگا کون سے پیسوں کا حج کیا ہے، یہ تو دیکھ خون تو نہیں نچوڑ کے آ گیا۔ مال حرام کا جو حج ہے وہ قابل قبول ہے، یاد رکھیں۔ تو دونوں طرف معاملہ گڑبڑ ہے۔ آج کے معاملات کے اندر بڑی پیچیدگی ہے۔ میں بہت سارے ایسے سیٹھوں رئیسوں کو جانتا ہوں
اور میں اپنی اپنی منت کے انداز میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ خدا را بس کرو، جاؤ، وہ جو پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے نا، تم مر گئے نا تو 2-4 اپلیکیشنیں لکھ کے تمہارے بچے نام کرا لیں گے اپنے. اور بچے پہلا کام پتہ کیا کرتے ہیں؟ کل والے دن، وہ کل والے دن ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کراتے ہیں، پہلے وہ جمع کراتے ہیں جا کے، اس لیے کہ جیسے ہی وہ جمع ہوگا فوری جو ہے وہ انتقال درج ہو جائے گا وراثت کا. تو کس چکر میں ہم پڑھ جنہ لی تو پاپ کماؤنا ہے، کتھے نہیں تیرے گھر دے، میں بچے دی شادی کر لاں تے وڈا کر لاں تے مکان بن. یہ کس نے کہا ہے؟ حج کریں، اگر فرض ہو گیا تو فوراً کریں، فوراً. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگلے سال کا بھی انتظار نہ کر، فوراً کر، جلدی جا، اس لیے کہ فرض سے سبکدوش ہو جا، ایسا نہ ہو کہ تو اس کی وجہ سے پکڑا جائے. تو حج ایک نعمت ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے. جس شخص پر فرض ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائے. ہاں نفل کے لیے بھی جائے تو اللہ کی اس پہ رحمت ہے، اس پر کرم ہے، نفل حج بھی کرے تو منع نہیں. صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 60 حج فرمائے. امام حسن اور حسین نے 25 حج فرمائے، کو منع نہیں. میرے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ فضل فرماتا ہے، ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہوتی، ہمت بھی نہیں ہوتی، اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اللہ کئی حاضریاں نصیب فرما دیتا ہے، سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جس پر فرض ہو جائے پھر اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے. تو میرے دوست فرمایا من استطاع الیہ سبیلا. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی امیروں کا حج، غریب کدھر گئے؟ تو غریبوں کے بھی میں حج عرض کرنے لگا ہوں. اگر غریب کرنا چاہیں تو، اگر کرنا چاہیں تو حدیث سنیے. پہلی حدیث مشکات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح فجر کی نماز پڑھنے آیا اور مسجد میں بیٹھا رہا، کہاں؟ مسیح تو نماز پڑھ کے چاہ لی دکان تے بیٹھا، نالے پڑھی اخبار تے نالے ماریاں گپاں تے، وہ ٹائم سوکھا لنگ گیا. لیکن جو مسجد نماز پڑھنے آیا، پھر مسجد میں بیٹھا، پھر ذکر کیا، عبادت کی، قرآن شریف پڑھا. فرمایا جب سورج طلوع ہو گیا، چمکنے لگی اس کی کرنیں، فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرے. الحاج للفقراء والمساکین، فرمایا یہ اللہ نے غریبوں مسکینوں کا حج بنا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں؟ ٹائم کتنا لگا؟ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ؟ وہ بھی مشکل سے. اگر جماعت دیر سے ہو تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، پونے گھنٹے کے بعد ہی سورج نکل آتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ ثواب کتنا ملا؟ لیکن حاجی کہے گا کوئی نہیں، پھول کوئی نہیں ڈالے گا، ایئرپورٹ پہ لینے کوئی چٹ بھی کوئی نہیں کرنا پیندا جان تو پہلا، تے روپیہ بھی 5 لاکھ کوئی نہیں لگتا، تے حج بھی ثواب حج کا ہو گیا. رب کریم نے کس کا حج ہے؟ بولنے نا، غریباں بولنا چاہیے کہ چپ رہنا چاہیے؟ کنہاں دا حج ہے؟ پتہ تسی بول دے کیوں نہیں؟ کہ سویرے حج کرنا پینا ہے، فجر آ جانی ہے، تھوڑی گھنٹے رہ گئے. تو یہ حج صبح فجر کی نماز پڑھیں، ذکر فکر عبادت میں لگ جائیں، قرآن شریف میں لگ جائیں. اور ایک اور حدیث، یہ تو مشکات کی ہے نا، اب نسائی کی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا 2 رکعتیں اشراق پڑھ، 2 رکعتیں چاشت پڑھ، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ غریبوں کا حج ہے، یہ گلا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں. میرے ساتھی سن رہے ہیں، یاد رکھے، شکوہ نہ کر. رب کریم نے تیرے لیے بڑے حج کے موقع رکھے ہیں، بڑا حج رکھا ہے. میرا مالک بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے. دوسری حدیث سنیں، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان جو دین کا طالب علم تھا، حضور کی خدمت میں آیا. بہقی کی روایت. عرض کرتے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا دین کا علم حاصل کر. کہنے لگا حضور مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا صدقے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ، اور حج سے بھی زیادہ اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا. دین کا علم حاصل کرنے کا ثواب کتنا؟ صدقے سے بھی زیادہ، اور حج سے بھی. کس بات کا ثواب ملے گا؟ دین کا. یہ صرف طالب علم کی بات نہیں، جڑا جمعے والے دن ٹائم نہ آ جائے وہ بھی گل ہے کہ وہ بھی دین کی بات سننے آیا ہے. وہ جو فٹافٹ آیا نا اینڈ پہ، اس کو کہو نہیں اجے تو 2 بجے نے، اجے تو پورا آدھا گھنٹہ جمعے، ٹھہر کے چل لیں. اس کے لیے نہیں، جو آیا بات سننے کے ارادے سے، علم حاصل کرنے کے ارادے سے. فرمایا اسے اللہ حج سے کریں گے. یہ والا حج کے نہیں کریں گے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟
1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے۔